اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشتی زیور تیسرا حصہ اور پارٹ ہے ہمارا 17۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کا بیان، کن کو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے کن کو نہیں دینی چاہیے اس کا بیان ہے۔ یہ ہے مسئلہ ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی قیمت کا سوداگری کا اسباب ہو، اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ٹھیک، ایسے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے جن کے پاس اتنا مال ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جو سوداگری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت سے زیادہ ہے، وہ بھی مالدار ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ ہے 2۔ اور جس کے پاس اتنا مال نہیں بلکہ تھوڑا سا مال ہے یا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں غریب۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے، غریبوں کو دینا چاہیے۔ مسئلہ ہے 3۔ بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے فرش فروش اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے اور روزمرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ضروری اسباب میں داخل نہیں۔ ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی کام میں آتے ہیں۔ مسئلہ ہے 4۔ رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر اور گھر گھرستی جو اکثر کام میں رہتی ہے، یہ سب ضروری اسباب میں داخل نہیں، اس کے ہونے سے مالدار نہیں ہوں گی، چاہے جتنی قیمت کی ہو، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اسی طرح پڑھے ہوئے آدمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یوں نہ سمجھیں ان کو تو اتنی کتابیں ہیں، یہ تو امین ہیں، ان کو کیوں زکوٰۃ دینے۔ مسئلہ ہے 5۔ کسی کے پاس 10-5 مکان ہیں جن کو کرائے پر چلاتی ہے اور اس کی آمدنی سے گزر کرتی ہے، یا ایک آدھ گاؤں ہے جس کی آمدنی آتی ہے لیکن بال بچے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسر نہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ ہے 6۔ کسی کے پاس ہزاروں روپے نقد موجود ہیں لیکن وہ پورے 1000 روپے کا یا اس سے بھی زائد کا قرض دار ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر قرض 1000 روپے سے کم ہو تو دیکھو قرض دے کر کتنے روپے بچتے ہیں، اگر اتنے بچے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اگر اس سے کم بچے تو دینا درست ہے۔ مسئلہ ہے 8۔ ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن کہیں سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس کچھ خرچ نہیں رہا، سارا مال چوری ہو گیا، اور کوئی وجہ ایسی ہوئی کہ اب گھر تک پہنچنے بھر کا بھی خرچ نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستے میں خرچ چک گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے گھر میں بہت مال دولت ہے، اس کو بھی دینا درست ہے۔ ٹھیک ہے نا، سفر میں ہے نا وہ۔ مسئلہ 8۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کا کافر کو دینا درست نہیں، مسلمان ہی کو دیوے، اور زکوٰۃ عشر اور صدقہ فطر اور نذر اور کفارے کے سوا اور خیرات کا کافر کو بھی دینا درست ہے۔ ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے کافر کو۔ دوبارہ سنیں اسی مسئلے کو، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان ہی کو دیوے، اور زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ فطر اور نذر اور کفارے کا سوا اور خیرات کا کافر کو بھی دینا درست ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ عشر یعنی کہیں سے اگر ہمیں زمین ملی، جیسے جنگ وغیرہ میں
جیتی گئی زمین جو بٹتی ہے۔ مسئلہ ہے 9، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا یا کسی لاوارث مردے کا گور و کفن کر دینا، مردے کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دینا یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں جب تک کسی مستحق کو نہ دیا جائے، زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھنے کے لیے سب مسئلے۔ مسئلہ ہے 10، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوئی ہے ان کو دینا درست نہیں۔ ٹھیک ہے نا، کن کو نہیں دینا؟ ماں باپ کو بھی نہیں دینا، ماں باپ سے پیدا ہوئی، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوئی ہے نا، جیسے نانا نانی، پڑنانا نانی، ایسی دادا دادی، پڑنانا پڑنانی، ماں باپ، ان کو نہیں دینا۔ اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے پر پوتے، نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو بھی دینا درست نہیں، جن سے پیدا ہوا ہے، جن کو پیدا کرا۔ ایسے ہی بیوی اپنی میاں کو اور میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ ہے 11، ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سوتیلا دادا، ساس، خسر وغیرہ سب کو دینا درست ہے۔ کس کو دیں؟ جیسے بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سوتیلا دادا، ساس، خسر وغیرہ سب کو دینا درست ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ ہے 12، نابالغ لڑکے کا باپ اگر مالدار ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اور اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور خود وہ مالدار نہیں لیکن ان کا باپ مالدار ہے تو ان کو دینا درست ہے۔ مسئلہ ہے 13، اگر چھوٹے بچے کا باپ تو مالدار نہیں لیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ کس کو؟ اگر چھوٹے بچے کا باپ تو مالدار نہیں لیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ دینا کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ ہے 14، سیدوں کو اور علویوں کو اسی طرح جو حضرت عباس رضی اللہ کی، یا حضرت جعفر رضی اللہ کی، یا حضرت عقیل رضی اللہ، یا حضرت حارث رضی اللہ بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ اسی طرح جو صدقہ شریعت سے واجب ہو اس کا دینا بھی درست نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ آگے چلیں پیج یہ جیسے نظر، کفارہ، عشر، صدقہ فطر اور اس کے سوا اور کسی صدقہ خیرات کا دینا درست ہے۔ یہ ہے مسئلہ 15، گھر کے نوکر چاکر، خدمت گار، ماں، دائی، کوئی کھلائے وغیرہ کوئی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، لیکن ان کو تنخواہ میں نہ حساب کرے بلکہ تنخواہ سے زائد پورا انعام اکرام کے دے دے اور دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت رکھے تو درست ہے۔ مسئلہ 16، جس لڑکے کو تم نے دودھ پلایا ہے اس کو، اور جس نے بچپن میں تم کو دودھ پلایا اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ 17، ایک عورت کا مہر 1000 روپے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے کہ ادا نہیں کر سکتا تو ایسی عورت کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور اگر اس کا شوہر امیر ہے لیکن مہر دیتا نہیں یا اس نے اپنا مہر معاف کر دیا تو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اگر یہ امید ہے کہ جب مانگوں گی تو وہ ادا کر دے گا تو کچھ تحمل نہ کرے گا تو ایسی عورت کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی دے سکتا ہے، اتنی امیر ہو جائے گی۔ مسئلہ 18، ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے یا اندھیری رات میں کسی کو دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میرے ماں تھی، اندھیرے میں دے دیا کسی کو زکوٰۃ، پتہ چلا صبح کو تو میری ماں تھی یا میری لڑکی تھی یا اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، اندھیرے میں دے دیا نا تو کوئی بات نہیں، ماں کو دے دیا، بہن کو، بیٹے کو، کسی کو۔ لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں تو نہ لیوے اور پھر دیوے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر ادا کرے۔ ٹھیک، اندھیرے میں بھی زکوٰۃ دے دی نا کسی کو، کافر کو، تو وہ تو گئے بے۔
کسی اور کو دو دوبارہ دو، اور کسی پر شبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا محتاج ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ نہ دے، پہلے پتہ کر لے اچھے سے۔ اگر یہ بے تحقیق کیے دے دیا تو دیکھو دل زیادہ کدھر جاتا ہے۔ اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دے۔ لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی ہے تو پھر سے نہ دے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ 20 مسئلہ زکوٰۃ کے دینے میں اور زکوٰۃ کے سوا اور صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتے ناطے کے لوگوں کو خیال رکھو، کہ پہلے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جو اپنے رشتے دار ہیں، آس پڑوس کے ہیں، انہی لوگوں کو دو، لیکن ان سے یہ نہ بتاؤ کہ زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات کی چیز ہے تاکہ وہ برا نہ مانے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت دار والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، رشتہ دار کو دینے سے نہ ڈبل ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اور اس کا بھی۔ ایک تو خیرات، دوسرا اپنی عزیزوں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا، پھر جو کچھ ان سے بچے وہ لوگوں کو دو۔ مسئلہ 21، ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے، اپنے آس پاس ہی دو۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہوں ان کو بھیج دیا، یہاں والوں کا اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہیں ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں، کہ طالب علم اور دیندار عالموں کو دینا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔